الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وقال تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم صدق الله العظيم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا أو هكذا يعني مرة 29 ومرة 30. رواه الإمام البخاري رحمه الله. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، ہم لوگ 1442 کے اندر داخل ہو گئے، 1442 کے اندر داخل ہو گئے. آج محرم کا پہلا دن ہے. اسلامی کیلنڈر میں پہلا مہینہ محرم کا آتا ہے. یقیناً ہر مسلمان کو اسلامی کیلنڈر کے جتنے مہینے ہیں ان کے نام معلوم ہونے چاہیے. اگر 1 by 1 سننے پہ آ جائیں تو شاذ و نادر کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہوگا جو اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینوں کے نام بالترتیب سنا دے. آج صبح میں ایک آدمی سے بات ہو رہی تھی، تقریباً وہ 65 ایئرس کی اولڈ ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں جانتا ہوں کہ محرم، رمضان، ابھی ذوالحج گیا. میں نے کہا نہیں، میں ترتیب سے 12 مہینے کے نام جاننا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا میں نہیں جانتا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، انگریزی نام سنا دو. تو فٹ بغیر سانس لیے ہوئے 12 مہینوں کے نام بتا دیے. بڑے ہی رنج اور افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن مجید نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ آپ کو ٹائم بتانے والے یا یہ کہ آپ کے مہینوں کی تعین کے لیے چاند کو مقرر کیا گیا، اور یہ جو انگریزی مہینوں کے نام ہے اس کا تعلق سورج کے ساتھ. تو ہمارے جو 12 مہینے ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں چاند کے حساب سے. لیکن آج بہت ہی زیادہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ امت مسلمہ اپنے تخصصات اور امتیازات کو اور ان کی جو اسپیشل چیزیں تھیں ان کو کھو چکی ہے. یہ امت کھو چکی ہے. ہم مسلمان ہیں، مسلمان کو اپنے اسلامی کیلنڈر کے
12 مہینوں کے نام معلوم ہونے چاہیے۔ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، ذی الحجۃ الحرام یہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں بتلایا ہے کہ ہم نے یہ چاند کو جو بنایا ہے تمہارے لیے حساب بتلانے کے لیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، وہ ذات ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو بھی نور والا بنایا، وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور چاند کی منزلیں مقرر کی، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم لوگ سالوں کی تعداد کو اور حساب کو جانو۔ چاند کی منزلیں بتلائی ہے۔ پہلے بھی بات عرض کی تھی کہ سورج ایک سال میں اپنا پورا چکر کاٹتا ہے، ایک سال میں، اور چاند 28 ڈیز کے اندر 28 دن میں کاٹتا ہے، اس لیے وہ ایک دن غائب رہتا ہے کہ 2 دن غائب رہتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہے تاکہ تم سالوں کا حساب جانو اور سالوں کی تعداد جانو اور حساب کو بھی جانو۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند کی منزلیں ہم نے مقرر کی یہاں تک کہ وہ پرانی کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، جب چاند بالکل پتلا ہو جاتا ہے آخر تو کھجور کی ٹہنی، کیونکہ وہ لوگ کھجور کے زیادہ جاننے والے تھے، وہ ناریل کو جاننے والے نہیں ہوں گے، اسی لیے تو ناریل کو جوز ہندی کہتے ہیں عربی میں جوز ہندی، ہندوستانی اخروٹ عربی میں جوز ہندی کہتے ہیں، اور کھجور تو ان کی نظروں کے سامنے رہتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہی مثال دی جو ان کے سامنے۔ تو دیکھیے چاند ہمارے لیے حساب بتلانے والا ہے، سالوں کی تعداد بتلانے والا ہے، ہمارے مہینے چینج ہوتے ہیں چاند کے اوپر۔ آج کتنے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ آج ہمارا اسلامی نیا سال آج شروع ہو گیا۔ اگر کرسمس آئے گی اور 31 دسمبر ہوگی اور 1 جنوری پہ سب میسج کریں گے ہیپی نیو ایئر ہیپی نیو ایئر، یہ کہاں جائز ہے؟ کہاں جائز ہے؟ میرے بھائیوں یاد رکھو، آپ مانو یا نہ مانو میری بات، لیکن اس کا ایفیکٹ ہمارے عقائد پہ ہو رہا ہے، ان چیزوں کا اثر ہماری مانیتاؤں کے اوپر ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی خاص چیزوں کو چھوڑ دیا۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، نیا چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے؟ چاند کے چھوٹا بڑا ہونے کے بارے میں پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، آپ بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت جاننے کی چیز ہے اور حج کے لیے وقت بتانے والی چیز ہے۔ تو ہمارا حساب چاند سے چلتا ہے، اور ہم لوگوں کو یاد ہے انگریزی مہینوں کے نام، انگریزی سال کے بھی معلوم ہوں گے، اسلامی کا پتہ نہیں، میں ہر روز یہاں بدلتا ہوں، تاریخ بدلتا ہوں اسلامی۔ لوگ سوچے تو اس کے اوپر میں اس کو بعد میں بتاؤں گا کہ یہ کیا کیا چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ خیر، ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے بیان کیا
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنائی، رات کو بھی ایک نشانی بنائی، دن کو بھی۔ اللہ تعالیٰ کی کاریگری پہ نشانی ہے رات اور دن۔ رات آتی ہے پھر دن جاتا ہے، دن آتا ہے رات جاتی ہے، سب ہو رہا ہے یہ رات اور دن، رات اور دن، کبھی رات چھوٹی تو کبھی دن چھوٹا۔ کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہے، غور و فکر کرو۔ آگے اللہ کیا فرماتے؟ وَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّیْلِ، ہم نے رات کی نشانی کو مٹایا، محو کیا۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، اور ہم نے دن کی نشانی کو ذرا روشن رکھا تاکہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو۔ سورج زیادہ روشن ہے، سورج زیادہ روشن ہوتا ہے چاند کے مقابلے۔ کیوں ایسا کیا؟ تاکہ دن میں آپ روزی کماؤ، دن میں اپنے کام کرو، راحت، رات کے وقت راحت حاصل کرنا ہے، دن کے وقت کمانا ہے، محنت کرنا ہے۔ آدمی رات کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے فارغ ہوتا ہے، رات کو کام نہیں ہونا چاہیے۔ کام جو کچھ کرنا ہے روزی کا، کمانے کا، وہ دن میں کر لو، رات کو آرام کرو۔ خیر، اب سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے رات کی نشانی کو محو کیا، مٹایا، دن کی نشانی کو روشن بنایا، رات کی نشانی کو مٹایا۔ وہ کیا مٹا دیا اللہ تعالیٰ؟ مفسرین قرآن نے اس بارے میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور یہ چاند کے اندر سیاہی جو ہے، آپ لوگ چاند کو دیکھیں گے تو اندر سیاہ دھبے دکھیں گے، سیاہی، بلیک کچھ لگے گا۔ تو پوچھا حضور سے کہ حضور یہ چاند میں سیاہی کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں دو سورج تھے، دو سورج تھے، ایک رات کا سورج تھا، ایک دن کا سورج تھا۔ اب دیکھیں رات کا سورج اور دن کا سورج دونوں روشن ہوتے تو چیز ہوتا کیا سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے رات کا جو سورج تھا اس کا اثر تھوڑا ہلکا کر دیا۔ کیسے کیا ہلکا؟ کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا جو پر ہے، ونس، جو اس کے پانکھ ہے، کہ اس پانکھ کو رات کے سورج کے اوپر گھما دے۔ جبریل امین نے اپنا پر گھمایا، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ گھمایا۔ یہ گھماتے گھماتے رات کا جو سورج تھا جس کو ہم چاند کہتے ہیں اس کی روشنی ختم کر دی گئی۔ کتنی ختم ہوئی؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کی جو روشنی ہے 70 حصے رکھے، 70۔ ان 70 حصوں میں سے اتنے ہی 70 حصے اس کے بھی تھے، رات کے سورج کے بھی تھے۔ 3 مرتبہ جبریل امین نے اپنی پانکھ سے اس کو پھرایا تو 69 حصے ختم کر دیے، مٹا دیے گئے، صرف ایک حصہ چاند کا رہنے دیا۔ جو ہمیں رات کو جو روشنی ملتی ہے چاند کی کا، وہ سورج سے جو روشنی ملتی ہے اس سے 70واں حصہ ہے۔ سوچیے آپ، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہم نے رات کی جو نشانی ہے اس کو مٹایا، محو کیا، ہلکا کر دیا۔ اور یہ کیوں کیا؟ تاکہ دن کی روشنی میں آپ کماؤ اور حساب معلوم کرو، سال کو سمجھو، مہینہ کون سا پورا ہوا،
میرے بھائیوں فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے مسلمانوں کو اپنے اسلامی مہینے کو معلوم کرنا کہ آج کون سی تاریخ ہے۔ اگر کوئی بھی جاننے والا ہمارے شہر میں نہیں ہوگا ہم سب گنہگار ہوں، ہم سب گنہگار ہوں۔ اس لیے اپنی اولاد کو کلرز کے نام سکھانے سے پہلے اسلامی مہینوں کے نام سکھاؤ۔ محرم، صفر، ربیع الاول، یہ جو ربیع الاخر، ربیع الثانی بھی کہتے ہیں، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی القعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، یہ سارے 12 مہینوں کے نام۔ ہم نے تو انگریزی نام رٹ کے رکھے ہیں، اس لیے نم میں سے بھی پوچھو تو بتائیں گے کہ یہ اگست چل رہا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کو اپنی خاص چیز کو جاننا چاہیے۔ خیر، اب یہ جو 12 مہینوں کے نام بھی ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں ایک حضور کے دادا آتے ہیں جنہوں نے 200 سال پہلے یہ 12 مہینوں کے نام مقرر کیے، 200 سال پہلے۔ اب نام کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، عربی زبان کی یہ خوبی ہے کہ اس کا کوئی نام رکھنے سے الل تک نہیں رکھتے۔ انگریزی میں تو رکھ دیتے ہیں کہیں کوئی بھی نام، نہیں، عربی میں اس میں دیکھتے ہیں کوئی مناسبت ہوتی ہے، کوئی تعلق ہوتا ہے۔ جیسے محرم الحرام کو اس لیے محرم کہا گیا کہ یہ لوگ، عرب لوگ اس زمانے میں محرم کے مہینے میں جنگ نہیں کرتے تھے، لڑتے نہیں تھے کسی کے ساتھ، اس مہینے کی عزت کرتے، حرام سمجھتے تھے لڑنے کو، تو اس کا نام محرم الحرام رکھا گیا۔ اس کے بعد سفر ہے، سفر، اس کو سفر المظفر بھی کہتے ہیں۔ تو سفر کے معنی زیرو، زیرو کے معنی خالی، صفر عربی میں زیرو کہتے ہیں، اس کو سفرن بھی کہتے ہیں، صفرن بھی کہتے ہیں، سفرن بھی کہتے ہیں عربی میں، کیونکہ بیچارہ خالی ہے تو جیسا بولنا ہو بولو، جو خالی ہوتا ہے نا اس کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ سفر کا جو لفظ ہے اس کے معنی میننگ ہوتے ہیں ایمٹی، خالی۔ چونکہ اس زمانے میں جب محرم کا مہینہ ختم ہوتا تھا تو ان لوگوں کے پاس کھانا پینا نہیں رہتا، ان کے پاس توشہ نہیں رہتا تھا، اس لیے وہ لوگ اپنا راشن تلاش کرنے ادھر ادھر بھاگتے تھے۔ تو اس مہینے کا نام ہی سفر رکھ دیا کہ وہ خالی، اس میں کسی کے پاس کچھ ہوتا نہیں۔ اس کے بعد آیا ربیع الاول اور ربیع الاخر۔ ربیع کے معنی فصل بہار، فصل بہار میں تو سب ہریالی نظر آتی ہے، کیونکہ عربوں کے یہاں ربیع 2 طرح سے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ اس مہینے کے اندر ہریالی زیادہ ہونے کی وجہ سے تر و تازہ رہتے ہیں عرب لوگ، تو اس کا نام ربیع رکھ دیا، اور ربیع پہلا مہینہ، دوسرا تو ربیع الاول، ربیع الاخر کہہ دیا۔ عرب کے یہاں مہینوں کی بھی ربیع ہوتی تھی، زمانے کی ربیع بھی ہوتی تھی۔ تو خیر سفر خالی تھا، اس کے بعد یہ اچھے ہو گئے تر و تازہ، تو کہا ربیع الاول، ربیع الثانی۔ اس کے بعد آتا ہے جمادی الاولی، جمادی الاخری یا جمادی الثانیہ۔ یہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 5واں اور 6واں مہینہ ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ۔ دیکھو یاد کر لینا، سب اپنی اولاد کو یاد کرا سکو۔ ہم مسلمان ہیں تو ہم سب کو یہ مہینے کیونکہ ہمارے خاص ہیں، اس سے یاد رکھنا چاہیے۔ ہماری بہت ساری عبادتیں ان مہینوں سے وابستہ ہیں، جیسے محرم کے عاشورہ، سفر، تو سفر کے اندر اس زمانے میں لوگ منحوس سمجھتے تھے، یہ بھی معلوم۔ ربیع الاول کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اور وفات بھی۔ آگے چلیں گے، رجب، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ شعبان، سب برات آتی ہے۔ رمضان تو ہے ہی پورا مہینہ عبادت کا۔ شوال تک حج کی تیاری کا مہینہ۔ ذی القعدہ، وہ بھی حج کی تیاری اس میں رہتی ہے، وہاں لوگ انتظار کرتے ہیں۔ اور ذی الحجہ کا اس میں حج ادا کرنا ہے۔ ایک مسلمان کو یہ سب باتیں معلوم ہونا ضروری ہے۔
اگر ہمیں معلوم نہیں ہوگا تو ہم اپنی نسل کو کیا بتائیں گے کہ بھائی بیٹا یہ کیا مہینہ ہے؟ خیر، تو جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخری، جمادی ایک پتھر کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. اس زمانے میں چونکہ ٹھنڈی بہت ہوتی تھی اور اس ٹھنڈی کی وجہ سے پانی جم جایا کرتا تھا. جمادی کے معنی پتھر کے، تو وہ پانی برف جیسا سخت ہو جاتا تھا، اس لیے اس کا نام جمادی رکھ دیا، جمادی الاولیٰ جمادی الاخری. اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ جمادی اصل میں سخت اور خشک چیز کو کہتے ہیں، اور شروع میں جب وہاں گرمی ہوتی تو سب چیزیں سوکھ جاتی تھی. جس زمانے میں یہ مہینہ کا نام رکھا گیا ہوگا اس وقت گرمی رہی ہوگی تو سب چیزیں سوکھ گئی ہوگی، تو جمادی کر دیا، اس کا نام جمادی الاولیٰ جمادی الاخری. رجب، تو چونکہ رجب کے معنی تعظیم کے، رجب یرجم کے معنی کسی کے ریسپیکٹ کرنا، تعظیم کرنا. عرب حضرات اس مہینے کی بہت تعظیم کرتے تھے، اس میں لڑائی نہیں کرتے تھے، اس کو رجب المرجب کہتے ہیں، بہت زیادہ تعظیم. اور رجب مضر بھی کہتے ہیں اس لیے کہ قبیلے مضر کے لوگ اس مہینے کی بہت تعظیم کرتے تھے. یہ رجب کی بات ہو گئی. اس کے بعد آتی ہے شعبان. شعبان کے معنی برانچز کا نکلنا. یہ لوگ شعبان کے مہینے میں متفرق ہو جاتے تھے، الگ الگ ہو جاتے تھے، اس لیے اس کو شعبان کہا. رمضان عربی زبان میں رمضان میں جلانے کا معنی. اس وقت جس وقت یہ مہینے کا نام رکھا گیا گرمی بہت زیادہ تھی تو رمضان رکھ لیا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں رمض کے معنی جلانا. بندہ جب روزہ رکھتا ہے رمضان کے مہینے میں تو اس کے گناہ جل جاتے ہیں، بلکہ یوں کہو کہ بدن میں جو جمس ہوتے ہیں وہ بھی جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اسی لیے تو بہت سارے حکماء نے یہ کہا ہے کہ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جس کا علاج روزہ ہی ہے. بہت سارے جمس ایسے ہوتے ہیں کہ جو روزے سے ہی ختم ہو سکتے ہیں. اسی لیے بڑے بڑے سائنسدانوں نے یہ کہا کہ سال کے اندر کچھ دن 20-25 دن ایسے ہونے چاہیے کہ آدمی روزہ رکھے. خیر یہ رمضان کی وجہ ہو گئی. اور شوال کے معنی بلند کرنا، اٹھانا، ختم کرنا. چونکہ شوال کا مہینہ جب ہوتا تھا تو رمضان کے اندر روزے رکھے ہیں آدمی نے، اس روزے کی وجہ سے اس کے گناہ ختم ہو گئے، صاف ستھرے ہو گئے. اس لیے شوال کے اندر نفس کا مقابلہ کر کے یہ فارغ رہتے ہیں، اس سے شوال کا نام شوال رکھا. اس کے بعد ذوالقعدہ. قعدہ کے معنی بیٹھنا، قاعدہ اولیٰ قاعدہ ثانیہ کہتے ہیں، 2 رکعت کے بعد جو بیٹھے اس کو قاعدہ کہتے ہیں. قعدہ کے معنی بیٹھنا. تو یہ لوگ ذوالقعدہ کے مہینے میں بیٹھتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ اب ذی الحج کا مہینہ آنے والا ہے. اور ذی الحجہ اس لیے نام رکھا کہ اس مہینے میں حج کیا جاتا ہے. خیر میرے عزیزو، دیکھیے ہمارا جو حساب ہے وہ چاند والا ہے، اور چاند والا حساب بھی کہاں سے شروع کیا گیا؟ ہجرت سے شروع کیا. بات سمجھنا، بہت قیمتی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جو بھی سنا رہا ہوں وہ بہت قیمتی بات ہے. کیوں قیمتی ہے؟ کہ اسلام کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو آدمی کو یاد رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات وہ بھی ربیع الاول میں ہوئی. حضور کی نبوت یہ بھی کتنی بڑی قیمتی چیز. حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. سارے نبیوں کے سردار اس دنیا میں تشریف لائے اور نبوت کا اعلان کیا، کتنی بڑی دولت. اچھا، اور ایک چیز ہے حضور کی ہجرت، مائگریشن. ہجرت کے معنی مائگریشن. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنا، مائگریٹ ہو جانا، اس کو ہجرت کہتے ہیں. یہ تو بہت بڑی چیز اس لیے کہ ہجرت کے بعد ہی تو مسلمانوں میں طاقت آئی، ورنہ مکی زندگی میں تو دب کے ہی کام کیا گیا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام جو الگ الگ جگہ پہ گورنر تھے وہ لیٹر لکھتے تھے. اب لیٹر جب لکھیں گے تو اس میں کوئی ڈیٹ تو ہونا چاہیے. آپ کو اگر کسی نے لیٹر بھیج دیا اور ڈیٹ نہیں لکھی ہے تو کہا یہ 10 سال پرانا لیٹر ہے یا ابھی کا لیٹر ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بہت سارے صحابہ نے اس بات کو طے کیا کہ ہمیں اپنی کوئی
الگ جنتری رکھنی چاہیے، ہمارا کیلنڈر کوئی الگ ہونا چاہیے. اور دنیا کی قوموں میں یہ کیلنڈر کا رواج تھا، پہلے سے تھا. چنانچہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، ابن جوزی نے اپنی سند سے امام شافعی کے حوالے سے لکھا، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اب تاریخ کس سے شروع کرنا دی؟ کہا آدم علیہ السلام جب اترے اس وقت سے اتنے سال ہوئے، ان کے اترتے اتنے سال ہوئے، اس وقت تاریخ وہاں سے چلی آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے. یہ کہاں تک؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا وہاں تک تو یہ چلتا رہا. جب یہ طوفان ختم ہو گیا تو طوفان کے بعد تاریخ وہاں سے شروع ہوئی کہ نوح علیہ السلام کے جو طوفان آیا تھا، طوفان کے اتنے سال کے بعد ایسا ہوا، اتنے سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. جب طوفان والی بات ختم چلتی رہی یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالا گیا، آگ کے اندر ڈالا گیا، تو وہاں سے تاریخ شروع ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اس کے اتنے سال کے بعد یہ بات پیش آئی. یہ چلتا رہا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے تک. پھر یہ چلتا رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جب مصر سے نکلے وہاں تک وہ تاریخ چلی. پھر ان سے چلی حضرت داؤد علیہ السلام تک، داؤد علیہ السلام سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام تک، اور سلیمان علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. ابھی وہ عیسائی جو کہہ رہے ہیں کہ 2021 جو ہوا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے وہ لوگ عیسوی کہتے ہیں. تو یہ تو اسلام ہے، اسلام میں بھی ایسے ایسے واقعات ہیں. تو کون سے واقعے سے ہماری جنتری کو اور ہمارے کیلنڈر کو شروع کیا جائے؟ صحابہ کرام نے مشورہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے فیصلہ نہیں کرتے، مشورہ کرتے تھے. صحابہ کرام کو جمع کیا اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ بھائی کیا کیا جائے، ہم لوگ اپنی تاریخ کو کہاں سے شروع کریں؟ تو صحابہ کرام میں سے مختلف لوگوں کے نام آئے. ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے عرض کیا کہ حضور کی وفات سے ہم شروع کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے جب تشریف لے گئے اس کے کتنے یہ تاریخ وہاں سے ہماری شروع ہوگی. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ حضور کی نبوت سے شروع کرو، کہ حضور کو نبوت ملی اس سے ہمارا کیلنڈر وہاں سے شروع ہو رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت سے کرو، اس لیے کہ فَإِنَّهَا فَرَّقَتْ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، اس لیے کہ ہجرت نے ہی حق اور باطل کے اندر تمیز کر دی. بھائی اسلام کو طاقت کب ملی ہے؟ اسلام کو کھلے عام دعوت دینے کا موقع کب ملا؟ مدنی زندگی میں ملا. اور مدنی زندگی شروع کب سے ہوتی ہے؟ کہا ہجرت سے شروع ہوتی ہے، اس لیے ہجرت سے شروع کیا جائے. دیکھو آج کا اگر کوئی دوسرا داماد ہوتا تو کیا کرتا؟ اپنے سسر کے نام پہ کچھ رکھتا. یہ تو داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بصیرت دیکھی، کیا جواب دیا کہ ہجرت سے کرو، اس لیے کہ ہجرت باطل اور حق کے درمیان تمیز کرنے والی چیز ہے. اسلام کو جو طاقت ملی ہے ہجرت کے بعد ملی، اسلام کا جو پھیلاؤ ہوا ہے وہ ہجرت کے بعد ہوا ہے. چلو یہ تو مشورہ تو ہو گیا، لیکن اس مشورے کے لیے بھی کوئی ایسی دلیل چاہیے کہ ہم ان کی بات کو کیوں لیں. تو کہا قرآن میں اشارہ ملتا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَن تَقُومَ فِيهِ. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ. اے نبی جی، جو مسجد پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی، پہلے دن سے مدینہ منورہ میں پہلے دن میں کون سی مسجد بنائی گئی جانتے ہیں؟ مسجد قباء. کون سی مسجد؟ مسجد قباء. تو آپ ابھی مدینہ منورہ میں داخل بھی نہیں ہوئے اور پہلے ہی آپ نے مسجد قباء بنائی ہے. تو مدینہ منورہ میں آپ کا تشریف لے جانا
اور پہلے جو مسجد بنائی چاہے قباء ہو یا مسجد نبوی ہو، ہجرت کے بعد یہ مسجدیں بنی ہیں، تو اولی یومین پہلے دن سے، ہجرت کے بعد سے پہلے دن سے اشارہ مل گیا یہاں سے صحابہ کو. وہ قرآن مجید کی ایک ایک بات کا لحاظ رکھتے تھے. کہا یہاں اشارہ ملتا ہے کہ پہلا دن وہ مدینے میں آنے کا تھا، کہا یہیں سے تاریخ شمار کرو. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور سارے صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کا ویلکم کیا اور سب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہجرت سے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ اور امت کے ساتھ کیسا معاملہ کیا. حضور کی وفات کا بھی وہی مہینہ، حضور کی پیدائش کا بھی وہی مہینہ، پیدائش بھی منڈے کو اور وفات بھی منڈے کو. اور اگر دیکھنے جاوے تو 12 ربیع الاول میں وفات تو بالکل 100% ہوا ہے. پیدائش کا اس میں بہت سارے اقوال ہیں. آدمی دنیا میں جب آتا ہے، کسی کی پیدائش ہوتی ہے تو پیدا ہوتے ہی سب تاریخ یاد نہیں رکھتے. دنیا سے جاتا ہے آدمی تو وہ پرفیکٹ یاد رکھتے، اس لیے کہ وہ بڑا آدمی دنیا سے جب جاتا ہے تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ بہت بڑا آدمی گیا. تو وفات کے بارے میں 12 ربیع الاول تو کمپلیٹ پرفیکٹ ہے. پیدائش کے لیے بہت سارے اقوال ہیں، لیکن صحابہ کرام نے نہ پیدائش کو لیا نہ وفات کو لیا، اور لیا تو کس کو؟ ہجرت کو لیا. اس لیے کہ ہجرت کے بعد اسلام میں طاقت آئی ہے، اسلام زیادہ پھیلا ہے. اسی لیے تو سن ہجری 2 کے اندر غزوہ بدر ہوا اور بدر میں بہت بڑی کامیابی ہوئی. تو میرے عزیزو، ہجرت کا واقعہ بہت اہم واقعہ ہے، اس لیے ہجرت سے شروع کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہجرت تو آپ نے ربیع الاول میں کی تھی، ہجرت تو آپ نے ربیع الاول میں کی، تو آپ نے پہلا مہینہ محرم کا کیوں رکھا؟ اس کا بھی جواب ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت تو ربیع الاول میں کی، لیکن فیصلہ کب کیا تھا ہجرت کرنے کا؟ ہجرت کا مشورہ کب ہوا تھا؟ جب مدینہ منورہ والے صحابہ کرام تشریف لائے حج کے لیے مکہ مکرمہ، اور مینا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ بیٹھک ہوئی، مشورہ ہوا، اور مشورے میں انہوں نے درخواست کی کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لائیں، ہم آپ کی پوری مدد کریں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے. تو یہ ذی الحج کے اندر آخر میں یہ فیصلہ ہوا، اور محرم پہلا مہینہ اس لیے کہ محرم میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عاشورہ کا دن اس مہینے میں آ رہا ہے، جس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ ہم گفتگو کریں گے. عاشورہ کا دن کتنا قیمتی ہے اور اس میں کیا کیا واقعات پیش آئے. تو اسلام کا سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام کو رکھا گیا، اس لیے کہ وہ بہت ساری خوبیوں کا حامل، اس میں بہت ساری خوبیاں ہیں. خیر میرے عزیزو، اب آئیے اس بات کی طرف کہ اسلام کا جو کیلنڈر ہے، جو ڈیپینڈ رکھتا ہے چاند کے اوپر، وہ اچھا ہے، افضل ہے دوسرے سارے کیلنڈروں سے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے چاند اس لیے رکھا ہے کہ تمہارا حساب اس سے پتا چلے گا، تمہارے جو سال ہے اس کا پتا چلے گا. دوسری بھی اور بہت ساری وجہ ہے کہ اسلام کو اپنے مہینوں کا تعلق چاند کے ساتھ کیوں رکھا. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اسلام جو مذہب ہے وہ بہت سہولت والا ہے، آسانی والا ہے. دیکھیں، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز بند کر دو، سورج غروب ہو جائے مغرب کی نماز پڑھ لو. یہ سارے اس کے ساتھ رکھا کہ آدمی دیکھ سکتا ہے، چاہے اسکول گیا ہو یا نہ گیا ہو، پڑھا لکھا آدمی ہو یا نہ ہو. ایک زمانے میں لوگ سورج کے یہ چھاؤں ہے اس کو دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ اتنا بجا ہے. تھا ایسا وقت تھا کہ وہ لوگ اتنے اسمارٹ تھے کہ سایہ دیکھ کر بتا کہ ابھی اتنا بجا ہوگا. تو چاند کے ساتھ رکھنے میں فائدہ یہ ہے کہ چاند کا حساب رکھنا بہت آسان ہے. سورج پورے سال میں ایک چکر لگاتا ہے، پورے سال میں 364 دن کے اندر 364 ڈیز کے اندر وہ روزانہ تھوڑی تھوڑی جگہ بدلتا ہے. اور چاند 28 ڈیز میں ایک چکر کاٹتا ہے ہر مہینے میں. وہ ایک دن غائب رہے گا یا 2 دن غائب رہے گا. تو چاند کا حساب رکھنا آسان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چاند کے اندر بھی حضرت انسان کی ایک خوبی پائی جاتی ہے. وہ یہ ہے
کہ جیسے انسان پہلے کچھ نہیں تھا، پھر دنیا میں آیا ایک چھوٹا سا 1 بارش 2 بارش کا آدمی بن کے آیا، پھر وہ دھیرے دھیرے بڑا ہوا، بچہ ہوا، بچے سے وہ جوان ہوا، جوان سے پھر بوڑھا ہوا، بوڑھا ہو کے پھر ختم ہوا، اور پھر ختم ہو کے ختم ہو گیا۔ چاند میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دن تو دکھتا ہی نہیں وہ، اور جب نکلتا ہے تو اتنا باریک ہوتا ہے، باریکی کے بعد جب دھیرے 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 بڑا ہوتا ہے، 14ویں کو تو ایسا لگتا ہے کہ سورج نیچے اتر آیا ہے، جس کو بدر کہا جاتا ہے، تو 14ویں کا، اور پھر دھیرے دھیرے ڈھلنا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ غائب ہو جاتا ہے۔ کہ حضرت انسان کو عبرت کے لیے یہ کافی ہے کہ چاند کو دیکھ کر آدمی سیکھے اور سمجھے، کیونکہ اسلام اپنے ماننے والوں کو نصیحت کرتا ہے، عبرت لینے کا، عبرت کا سامان دیتا ہے۔ اب چاند سورج کا مسئلہ تو ایسا ہوتا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ گھٹ رہا ہے بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چاند کو مقرر کیا، اور دوسری ایک بات یہ بھی کی اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں کہ چاند کے لحاظ سے جب مہینہ بدلتا رہے گا تو کیا ہوگا۔ ابھی دیکھو سورج کے لحاظ سے جو موسم چل رہے تھے، موسم کا فلاں مہینے سے فلاں مہینے تک ونٹر رہے گا، فلاں مہینے سے فلاں مہینے تک سمر رہے گا، لیکن اسلامی مہینے میں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جیسے محرم کا مہینہ کبھی گرمی میں آتا ہے تو ایک زمانے میں سردی میں بھی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری عبادتوں کی جو خوبیاں تھی سارے مہینوں کو دے دی۔ کوئی مہینہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر تو کبھی رمضان آیا ہی نہیں، رمضان تو فلاں مہینے میں اگر چاند کے اوپر ہوتا تو فکس ہو جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ سال میں جتنی بھی فصلیں ہوتی ہیں، جتنے بھی موسم ہوتے ہیں، ان سارے موسموں کو یہ شرف نصیب ہو کہ ان کے اندر روزہ بھی رکھا گیا، نماز تو سال بھر پڑھنی ہوتی ہے، ان کے اندر حج بھی کیا گیا، ان کے اندر زکوٰۃ بھی ادا کی گئی۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمت تھی۔ آج میرے عزیزوں بڑے افسوس کے ساتھ میں کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ آج اگر کھڑے کر کے پوچھے کہ اسلامی کیلنڈر کے نام بتا دو تو شاذ و نادر کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہوگا جو 12 مہینوں کے نام بتا سکے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دماغ کے اوپر یہ انگریزی تعلیم ایسی سوار ہو گئی۔ میں افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے، مسلمانوں نے، اسلام کے پھیلانے میں بہت کوتاہی کی ہے۔ ابھی اس دن ہمارے حاجی صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی، انگریزی اتنی زیادہ عام کی گئی کہ ان لوگوں نے اپنے ملکوں میں انٹری کے لیے انگریزی کو فرض کر دیا، لیکن ہم نے عربی کو کیا کیا؟ عربی بولنے والے ہم نے پیدا نہیں کیے، نہ ہم نے سیکھنے کی کوشش کی، نہ ہم نے سکھانے کی کوشش کی۔ حالانکہ عربی زبان شاہی زبان ہے، شاہی زبان ہے، اللہ کی زبان ہے۔ قرآن اللہ نے عربی میں، دیکھو جتنی بھی آسمانی کتابیں اتری ہے وہ اتری تھی عربی میں، لیکن نبیوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا اپنی زبان میں، ان کی زبان میں پھر اللہ تعالیٰ نے پہنچانے کو حکم دیا۔ لیکن عربی زبان تو عربی ہی اتری ہے اور عرب ہی کے اوپر اتری ہے، اور اس کو عربی ہی میں پڑھنے کو کہا، تو میری اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ ہم عربی کو سیکھتے، اور ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم تم کو سکھاتے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں نے اس میں کوتاہی کی۔ اسی کوتاہی کی وجہ سے عربی مہینوں کے نام ہمارے مسلمانوں کو نہیں آ رہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بیداری نصیب فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرماوے، اور دین کا ایک جذبہ اور جوش اور ولولہ نصیب فرماوے، کیونکہ آئندہ ہفتے عاشورہ آ رہا ہے، اس لیے اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے۔ سیٹرڈے سنڈے یا سنڈے منڈے 2 دن کا روزہ رکھنا ہے عاشورہ کی وجہ سے، اس کے اوپر انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے آئندہ۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔